ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير. لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انوار حبیب اکیڈمی کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس معارف انوار القرآن کے پروگرام میں ہم آج سورہ اخلاص کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے. سورہ اخلاص مکی صورت ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں. سورہ اخلاص کی تلاوت سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. قل فرما دیجئے هو اللہ وہ اللہ احد ایک. قل هو اللہ احد آپ فرمائیے وہ اللہ ہے وہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد نہیں جنا اس نے ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. ولم اور نہیں یکن ہے لہو اس کے لیے کفواً ہمسر احد کوئی. ولم یکن لہو کفواً احد اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی. الحمدللہ یہ سورہ اخلاص کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ تھا. سورہ اخلاص کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ اخلاص ترتیب نزول وحی کے اعتبار سے سورت نمبر 22 ہے. ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 112 ہے. سورہ اخلاص کا نام سورہ اخلاص کیوں ہے؟ اس سورت کے متعدد نام ہیں اور اس کا زیادہ مشہور نام الاخلاص ہے کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید کو خالص بیان کرتی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ عز و جل ہر نقص سے بری ہے اور ہر شریک سے پاک ہے. اور اس صورت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے انسان شرک اور دائمی عذاب سے خلاص اور نجات پا لیتا ہے. اس صورت کے دیگر نام یہ ہیں: سورہ تفرید، سورہ توحید، سورہ نجات، سورۃ الولایہ، سورۃ المعارفہ اور سورۃ الاساس وغیرہ. اس صورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے کا ذکر ہے اور وہ اللہ سبحانہ کی توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات کمال سے متصف ہونے کا ذکر ہے. اور اس صورت میں نصارہ کا رد ہے جو 3 خداؤں کے قائل ہیں اور مشرکین کا رد ہے جو اللہ کی عبادت میں باطل خداؤں کو شریک کرتے ہیں. سورہ اخلاص آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد یعنی آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور آپ کو اس مشقت میں نہیں ڈالا کہ آپ دلائل عقلیہ سے اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کو معلوم کریں. امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مطالب 3 قسم کے ہیں. ایک وہ مطالب ہیں جن کو خبر کے ذریعے معلوم نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ مطلب ہیں کہ خبر کی صحت
ان مطالب کی صحت پر موقوف ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم اور اس کے علم اور اس کی قدرت کا علم اور معجزات کی صحت کا علم، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس جہان کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ عالم اور قادر بھی ہو، کیونکہ بغیر علم اور قدرت کے وہ اس جہان کو نہیں بنا سکتا۔ اور نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معجزہ دکھائے، ورنہ سچے نبی اور جھوٹے نبی میں امتیاز نہیں ہو سکتا۔ مطالب کی دوسری قسم وہ ہے جس کا بغیر خبر کے محض عقل سے علم نہیں ہو سکتا، جیسے دوزخ کے محافظ فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ یہ بات ہمیں محض عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں اس کے متعلق خبر نہ دی جائے۔ مطالب کی تیسری قسم وہ ہے جس کا علم عقل سے بھی ہو سکتا ہے اور خبر سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے واحد ہونے کی خبر سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا متعدد خدا ہوتے تو ان کا نظام فاسد ہو جاتا۔ چونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر عام فہل دلائل ہم پیش کرتے ہیں، وہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اگر اس کائنات کے متعدد پیدا کرنے والے ہوتے تو فرض کیجئے ایک خدا ارادہ کرتا کہ زید کو پیدا کیا جائے اور دوسرا خدا ارادہ کرتا کہ زید کو پیدا نہ کیا جائے، تو دونوں کا ارادہ پورا ہونا محال ہے کہ زید پیدا بھی ہو اور نہ بھی ہو، کیونکہ یہ اجتماع نقیضین ہیں، تو جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا ہوگا، دوسرا خدا نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں پیدائش اور موت اور تغیر و تبدل نظام واحد پر چل رہا ہے۔ سورج ہمیشہ ایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتا ہے اور مخصوص جانب غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح چاند اور ستارے بھی نظام واحد کے موافق طلوع اور غروب ہو رہے ہیں۔ زرعی پیداوار اور انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش اور موت ایک نظام کے تحت ہو رہی ہے۔ اگر یہاں متعدد خدا ہوتے تو کائنات کے نظام متعدد ہوتے، ہر خدا اپنا اپنا نظام جاری کرتا، اور اس کائنات میں نظام واحد ہونا اس پر دلیل ہے کہ اس کا ناظم اور خالق اور موجد بھی واحد ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں تیسری دلیل اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ اس کائنات میں ہر کثرت کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے، تبھی نظام صحیح رہتا ہے، ورنہ نظام فاسد ہو جاتا ہے۔ اسکول میں ماسٹر متعدد ہوں تو ہیڈ ماسٹر واحد ہوتا ہے، صوبے میں وزراء متعدد ہوں تو وزیر اعلیٰ ایک ہوتا ہے، وفاقی وزراء متعدد ہوں تو وزیر اعظم واحد ہوتا ہے، اور جس ملک میں صدارتی نظام ہو وہاں صدر ایک ہوتا ہے۔ تو جب ایک ملک کے 2 صدر نہیں ہو سکتے تو اس کائنات کے 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے واحد ہونے پر چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کائنات کا واحد خالق اور مالک ہے، اور اس کے ثبوت میں اس نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا اور آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ اگر اس کے علاوہ بھی اس کائنات کا کوئی خالق تھا تو اس پر لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے نبی اور رسول بھیجتا، جو آ کر یہ بتاتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور وہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہے۔ لیکن جب ایسا کوئی نبی نہیں آیا یا ایسی کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا دعویٰ سچا ہے، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت لازم نہیں ہے۔ ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ واحد ہے، تو مجوسیوں کا یہ کہنا باطل ہے کہ 2 خدا ہیں، ایک خیر کا خالق ہے وہ یزدہ ہیں، اور ایک شر کا خالق ہے وہ اہرمن ہے۔ اور عیسائیوں کا یہ کہنا بھی باطل ہوا کہ 3 خدا ہیں، اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم۔ اور مشرکین مکہ کا بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور مستحق عبادت ماننا بھی ان تمام دلائل سے باطل ہو گیا۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 2، اللہ الصمد، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بے نیاز ہے۔ اس آیت میں صمد کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اپنی حاجات اور ضروریات میں جس کا قصد کیا جائے اور اسے کسی کی طرف حاجت اور ضرورت نہ ہو۔
مفسرین کرام نے کہا کہ صمد وہ ہے جو تمام چیزوں کا خالق ہو۔ السدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جس کا مرغوبات کے حصول میں قصد کیا جائے اور آفات اور مصائب میں اس سے فریاد کی جائے۔ الحسین بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ صمد وہ ہے جس چیز کو بھی چاہے وہ کرے اور اپنے ہر ارادے کو پورا کرے اور اس کے حکم اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہ ہو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا صمد سے مراد یہ ہے کہ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ سورہ انعام میں اس کا ذکر کیا گیا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صمد وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے اور اس کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا صمد وہ ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ربیع بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جس پر کوئی آفت اور مصیبت نہ آئے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جو اپنی تمام صفات اور افعال میں کامل ہو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو ہمیشہ غالب ہو اور کبھی مغلوب نہ ہو۔ صمد وہ ہے جو تمام نقصانات اور تغیرات سے منزہ ہو اور زمان و مکان کے احاطے سے مبرہ ہو۔ مختلف مفسرین کرام نے صمد کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے چند معنی ہم نے یہاں بیان کیے ہیں۔ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی نفی کی ہے اور پھر دوسرے حصے میں اس کی نفی کی ہے کہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، البتہ اس کے کئی فرقے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور یہود یہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یعنی عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اولاد والد کے جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے۔ اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ بھی واجب اور قدیم ہوتی، اور جو پیدا ہو وہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ممکن اور حادث ہوگا۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کو اس کا باپ کہتے ہیں، یہ اطلاق مجازی ہے، اور یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، بلکہ اس کو عزت اور بزرگی کے طور پر باپ کہا جاتا ہے۔ اس بات کا رد اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایسے اسما کا اطلاق کیا جاتا ہے جن میں نقص کا پہلو نہ ہو، اور ان صفات کا اطلاق کیا جاتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہوں، اور باپ ہونے میں نقص کا پہلو ہے کیونکہ اس جسمانی رشتے سے باپ ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ موجودہ انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو باپ کہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا برگزیدہ نبی کب اس بات سے ناواقف ہوگا کہ باپ ہونا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کو باپ نہیں کہہ سکتے۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 میں جیسے کہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، یہاں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا کیونکہ کوئی شخص اس کو بیوی بناتا ہے جو اس کی کفو ہو اور اس کی ہم پلہ ہو۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم پلہ ہی نہیں ہے تو وہ کسی کو کیسے بیوی بنائے گا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا، اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ سورہ اخلاص کی 4 آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا؟ سورہ اخلاص آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ احد، تو ان کا رد ہو گیا جو متعدد خدا مانتے ہیں جیسے مشرکین اور عیسائی۔
سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ الصمد، سب اسی کا قصد کرتے ہیں، تو ان کا رد ہو گیا جو اپنی حاجات میں بتوں کا قصد کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا کہ وہ والد نہیں تو یہود کا رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کا رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کا رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ چوتھی آیت جس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو اور ہمسر نہیں، تو ان مشرکین کا رد ہو گیا جو بتوں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر مانتے تھے۔ یہ سورت سورہ کوثر کے مقابلے میں ہے، یعنی سورہ اخلاص سورہ کوثر کے مقابلے میں ہے۔ تقابل اس میں اس طرح ہے کہ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کی تھی کہ جس نے آپ کو ابتر کہا تھا اس کی مذمت کی اور آپ کی شان بیان کی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں قل یعنی آپ کہیے نہیں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ از خود آپ کی مدافعت کر رہا ہے اور آپ کی شان بیان کر رہا ہے۔ اور اس سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے پہلے قل فرمایا یعنی آپ کہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدافعت کیجیے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف اور اس کا شریک، اس کا بیٹا اور اس کی بیوی مانتے ہیں ان کا رد کیجیے، تاکہ معلوم ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدافعت کر رہے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے والے کا رد کیا تھا، اور سورہ اخلاص میں فرمایا کہ آپ کہیے اور ان کا رد کیجیے جو اللہ تعالیٰ کا شریک کرتے ہیں، اس کا بیٹا مانتے ہیں، اس کی بیوی مانتے ہیں اور اس کی شان کے خلاف اس کی صفات بیان کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص الحمدللہ یہاں مکمل ہوئی۔ سورہ اخلاص میں آج ہم نے شرک کے متعلق پڑھا اور یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے اور شرک کا رد کیا ہے۔ توحید پر ہم نے بکثرت دلائل آج کی کلاس میں سنے۔ تو جب اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور قدیم ہے، اس کی ہر صفت مستقل بالذات ہے اور وہ مستحق عبادت ہے، سو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب اور قدیم ماننا یا اس کی کسی صفت کو مستقل بالذات ماننا شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب یا قدیم ماننا یا اس کی کسی صفت کو مستقل ماننا یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز شرک نہیں ہے۔ بعض جماعتیں صالحین اور اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اسناد مجازی کے طور پر ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فلاں چیز عطا فرمائیں، جیسے حضرت حاجرہ نے صفا و مروہ کے گرد 7 چکر لگانے کے بعد جب حضرت جبریل کی آواز سنی تو کہا اگر تمہارے پاس کوئی خیر ہے تو مدد کرو، یا جیسے سورہ مریم آیت نمبر 19 میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، یعنی جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں۔ جب حضرت جبریل بیٹا دینے کی اپنی طرف نسبت کر سکتے ہیں تو مسلمان بھی بیٹا دینے کی نسبت اولیاء اللہ اور صالحین کی طرف کر سکتے ہیں، اور یہ اسناد مجازی ہے، اور ان میں سے کوئی چیز شرک نہیں ہے، ورنہ حضرت حاجرہ اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی مشرک قرار دینا ہوگا۔ مخالفین اس نوع کی استمداد کو شرک کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کو قبر پرست اور مشرک کہتے ہیں۔ نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل مکہ کا شرک یہی تھا کہ وہ صالحین سے مدد طلب کرتے تھے۔ قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اہل مکہ قبر والوں سے یا صالحین سے مدد طلب کرتے تھے یا ان کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اہل مکہ ملائکہ کی، جنات کی، ستاروں کی اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں سے کسی کی عبادت اس کی صالحیت کی بنا پر نہیں کرتے تھے۔ مشرکین فرشتوں کی عبادت ان کی صالحیت کی بنا پر نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کا اعتقاد تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 19 اور 20، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔
اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت کرنے والے ہیں مؤنث قرار دیا۔ کیا وہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان قریب ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اندازے سے بات کرتے ہیں۔ مشرکین جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان کی عبادت بھی وہ ان کی صالحیت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دیا تھا۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ یا پھر مشرکین ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان سب میں سے کوئی بھی چیز صالح انسان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ مشرکین کسی صالح انسان کی عبادت کرتے تھے یا کسی قبر کی عبادت کرتے تھے۔ مشرکین بتوں کی نظر مانتے تھے۔ ان کی نظر کو ایصال ثواب پر چسپاں کرنا بھی باطل ہے۔ ہمارے نزدیک نظر اللہ کی مانی جاتی ہے کہ اے اللہ اگر فلاں بیمار کو تو نے شفا دے دی تو میں تیری رضا کے لیے اتنا طعام صدقہ کروں گا، پھر اس طعام کو صدقہ کر کے اس کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ سورہ اخلاص یہاں مکمل ہوئی۔ سورہ اخلاص سے متعلق فضائل و خواص۔ یہ سورہ مبارکہ حب اور حاجت کے لیے بہت مؤثر و مفید ہے۔ کوئی اس کو 1000 مرتبہ روزانہ بعد نماز عشاء 125 دن تک پڑھے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، اور کوئی روزانہ 111 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے وہ انشاءاللہ محبوب الخلائق ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا بے حد اجر ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ آج کی کلاس میں ہم نے سورہ اخلاص کا ترجمہ اور تفسیر سیکھا۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم سورہ فلق پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك